تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے، خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی ہاتھ میں پھل دینا شروع کر، ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے، کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا، کھاد بھی نہیں ڈالا، ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا، اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا، دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے، اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے، میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا، یہ کنویں کے قریب پہنچا، پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا۔ صحیح ہے نا؟ تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے، حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں، تجربے بہت ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں، محنت کریں، لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا، بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب، اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے، لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، نوجوان نسل۔ وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے، غریب یوں ہے، غریب بھکاری ہے، اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، چند مستیاں ہیں۔ اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا، تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے۔ ہم نے دیکھے ہیں میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں، کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں، چلتا ہوا بزنس بالکل ختم۔ تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا، بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر، بس زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا۔ جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا برابر۔ تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا، تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس۔ قارون نے اصل میں مائنڈ، یہ کیا استعمال کیا ہے؟ مائنڈ۔ یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے۔ اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، گالیاں فرض کی بھی ہیں، اے سے فلانا، بی سے بغیرت، سی سے ڈمکانا، ڈی سے ڈرپو، کچھ اس طرح کا ہے، غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے۔ تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے، وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا، اوتیتہ علی علم عندی، قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا، یہ اس نالج کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے؟ بولو نا، کھوپڑی۔ اصل میں ایکچولی پلان کی ہے میں نے، آج جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں۔ قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ مائنڈ استعمال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کا احسان ہے۔ مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے، تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے، تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا، تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں۔ مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، محنتی بھی ہیں، نہیں ملا تجھے دے دیا، تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے، غریبوں پہ خرچ کر، قوم کا خیال کر، غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں، سی سے فلانے ہوتے ہیں۔ لیکن قارون کیا کہتا ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے، یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی۔ میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے، میں نے پلاننگ کی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے، پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی، پھر مہنگی کر کے بیچی، پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی، اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے؟ مائنڈ۔ اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا، اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ لوگوں نے مائنڈ کیا کیا؟ مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں۔ تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا لیتنا، ہائے ہائے بدبختی ہماری، مر ہی جاتے تو اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں، کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں، کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو اس کی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا، جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تباہ ہو جاؤ یار، کوئی سینس کی بات کرو یار۔ ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو، برباد ہو یار۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب بددعا دینا نہیں ہوتا۔ جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے کہتا ہے کچھ انسان کا بچہ بن یار، وہ مر یار، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے۔ تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، میں ویسے اشارہ کر رہا، اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار۔
تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, برباد ہو جاؤ, یہ مسافر خانہ ہے, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں, وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, مر کے قبر میں جاؤ گے, قبر میں عمل کام آئے گا, دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو, سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کو. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں, جل رہے ہیں, ایکچولی جل رہے ہیں, خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں, جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا, آ کے زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھنستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت, تو فوراً کیا کہنے لگا, وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جو غریب غربا لوگ تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے, تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں. در سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے, ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ یاد نہیں ہے. تو بتائیں پھر میں تو ہیں غریب میں 3, اچھا وٹامن اے بی سی, کون کون سی, اچھا خیر وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے, تو کیا کہنے لگے, وہی کان اللہ یبسط الرزق, بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا, تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں, ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کا بھی ٹائم نکل آیا, روزے کا بھی ٹائم نکل آیا, اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا, تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا, کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے, ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, مگر پیسے سے دل مت لگاؤ, کوشش, بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی, ہم دل چاہتے یہی ٹاپک بولتے رہیں, کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا, نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے, اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا, مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا, شہرت کے بھوکا بن جانا, حقوق مارنا, بہنوں کی وراثت دبا لینا, بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے, انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. اور مسافر خانہ سمجھ لیا, بڑی آسان لائف ہے یار, جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا تو کیا ہے بھائی, W11 ہے نا, اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو یار پائدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے, ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی اتار. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے, وہ پائدان پہ نہیں, وہ جائے گا اندر, تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا. یار یہ بندہ اتنی لگژری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملا ہے تو زیادہ برا ہے, کیونکہ گٹر کے ڈھکن سب دیکھتا بچائے گا وہ. ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے, تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا, اس کو اٹھائے گا, وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا, شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں, کچھ بھی کرے گا, غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی, اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار, پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے, اور اگر نہیں ملی تو پائدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا, ہم نے خود بھی سفر کیا ہے, کہ اتنا سا ناخن پائدان پہ ٹک کے لانڈی, یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11, ٹاور جاتی ہے نا, ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر, ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K اور 4J میں, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاکیارڈ جاتے تھے 4J, ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا, یوں 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 پٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں, اب تو گرین بس آ گئی ہے, تو اب مشہور ہو گئے, تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جھمگٹا لگ جاتا ہے, ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر, تو ہم نے سفر کیا ہے, اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے, تھوڑی سی انگلی پائدان پہ, اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے, یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار, اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس دروازے سے پراپر چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا, اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی, سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, موبائل نکل, اس کا مطلب آپس میں کیا ہے,
نہیں ہے بھائی, کنڈکٹر بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر اس کی نہ جیب کٹتی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. لیکن باقی پیسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں,